السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي امري وبارك لي في رزقي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخارج ہم سب نے پڑھ لیے ہیں اور آپ سب کو میں نے جو مخارج ہم کو ادا کرنے کے طریقے بھی بتا دیے ہوئے ہیں. تو آپ کے ساتھ میں ایک کچھ ٹپس شیئر کرنا چاہ رہی تھی. یعنی اب مخارج ہے نا، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کو کس طرح سے ہم نے ادا کرنا ہے. یعنی مخرج کا تو پتہ ہے لیکن ساؤنڈ نہیں نکل پاتی ان سے. تو ساؤنڈ نکالنے کے یا مخرج کو پہچاننے کے، اس کا تعین کرنے کے کئی طریقے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ان میں سے چند طریقے آپ سب کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو آسانی ہو ان کو پروناؤنس کرنے میں. تو پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا حرف کو ساکن کر لیتے ہیں. جو حرف ہے اس کے اوپر سکون لے آتے ہیں. اس طرح سے کسی مخرج کا تعین ہو سکتا ہے. یا پھر اگر ساکن نہیں کرنا تو اس پر آپ تشدید لگا دیتے ہیں، حرف پر تشدید لگا دیتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو تشدید جو ہے وہ بہتر ہے سکون کی نسبت نا. تشدید بہتر ہے کیونکہ تشدید کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ساکن بھی آ جاتا ہے اور متحرک جو حرف ہے وہ بھی آ جاتے ہیں. دونوں چیزیں بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں. یعنی پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہو جاتا ہے تشدید کی صورت میں. تو پہلا طریقہ تو یہ ہے. ان کی میں ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. ابھی بس آپ طریقے لکھیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ساکن حرف سے پہلے کیا کرتے ہیں، دوسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ساکن حرف سے پہلے حمزہ لگا لیتے ہیں اور اس حمزہ کو آپ کوئی بھی حرکت دے دیتے ہیں. اگر آپ نے سکون لگایا ہے اپنے حرف پر تو اس سے پہلے جو آپ کو لیٹر نظر آ رہا ہے آپ اس کے اوپر اگر حمزہ لگاتے ہیں اور اس حمزہ کو کوئی بھی حرکت دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو مخرج کا تعین کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک. تیسرا جو پوائنٹ ہے یعنی تیسری جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی حرف کو ادا کر رہے ہیں، جس حرف کو جس لیٹر کو آپ پروناؤنس کر رہے ہیں، آپ اس کی آواز کو سنیں. جہاں پر آپ کی آواز کٹ ہو رہی ہے، جہاں پر آپ کی آواز کا کنیکشن ختم ہو رہا ہے، منقطع ہو رہا ہے، فنش ہو رہا ہے، تو وہی آپ کا جو لفظ ہے اس کا مخرج ہے جہاں سے آپ کا حرف ادا ہو رہا تھا نا. جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے کیا بولا کہ آپ نا اپنے حرف کو ساکن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے بولا کہ آپ جو ساکن حرف ہے اس سے پہلے حمزہ لگا لیں. میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ متحرک الف حمزہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی حرکت لگا لیں، فتح لگا لیں، ضمہ لگا لیں، کسرہ لگا لیں، کوئی بھی لگا لیں. تو یعنی آپ نے کیا کیا کہ جو حرف ہے آپ نے اس کو ساکن کر لیا اور اس سے پہلے آپ نے حمزہ لگا لیا. ٹھیک ہے. چلیں اس طرح سے کریں. اور اس کے بعد آخری جو چیز ہے وہ یہ آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ جب اس حرف کو ادا کریں گے تو آپ نے اپنی آواز پر فوکس کرنا ہے کہ آپ کی آواز کہاں پر کٹ ہو رہی ہے، آپ کی آواز کا جو ردم ہے وہ کہاں پر ٹوٹ رہا ہے، کہاں پر اس کا کنیکشن منقطع ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر میرے پاس لفظ ہے نا اب، تو میں نے اس کو جب ساکن کے ساتھ پڑھا تو اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ واضح ہو گئی. یعنی میں نے اس کو پروناؤنس کیا اب، تو مجھے یہ فیل ہوا کہ میرے جو دونوں ہونٹ ہیں ان کا جو تر حصہ ہے وہ آپس میں ٹچ ہوا ہے. میں نے جب اس کو اینڈ کیا یعنی میں نے اس کو کنٹینیوشن میں نہیں پڑھا، میں نے اس کو اب اس طرح سے نہیں پڑھا، بلکہ میں نے کیا کیا امیڈیٹلی اس کا جو کنیکشن ہے وہ کٹ کر دیا. تو میں نے اس کو پروناؤنس کیا اب، تو مجھے پتا چل گیا کہ اس کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے، میرے ہونٹ ہے. دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بولی تھی کہ اگر آپ اس کی جگہ تشدید لگاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بھی حرکت دے دیتے ہیں، ایک یہ بھی طریقہ ہے مخرج کو فائنڈ کرنے کا. ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو اب میں جب اس کو پروناؤنس کروں گی تو میں اس کو پڑھوں گی، یعنی میں اس کو اب ایمفسس کے ساتھ پڑھوں گی، میں اس کو زور کے ساتھ پڑھوں گی. تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی، اب با. تو یہاں سے جو مخرج ہے وہ زیادہ واضح ہوتا ہے کیونکہ میں نے اس مخرج پر سٹاپ کیا، میں نے اس مخرج پر تھوڑا سا پاز دیا. اگر اس با کی ایگزامپل کو آپ نہ بھی دیکھیں، آپ کوئی اور لفظ لے لیں. جیسے کہ میرے پاس لفظ ہے تو میں نے لگایا، تو اگر میں اس کو پڑھوں تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی، اب تو میں جہاں پر رک رہی ہوں، جہاں پر میری آواز کا کنیکشن ٹوٹ رہا ہے، اور کس ٹائم پہ ٹوٹ رہا ہے،
جب میں نے اپنی جو زبان کی ٹپ ہے میں نے اس کو اپنے دانتوں کی روٹس کے ساتھ لگایا، راس لسان کو جب میں نے ثنایا اولیہ کی جڑوں سے لگایا تو اب والی ساؤنڈ نکلی ہے. تو یہ بڑی افیکٹو ٹپ ہے کسی مخرج کو ادا کرنے کی، اس کو ڈھونڈنے کی، اس کو پروناؤنس کرنے کی. کیونکہ آپ جہاں پر رکتے ہیں تشدید کی صورت میں تو وہاں پر آپ سکون دیتے ہیں نا، ایک یہ ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ کیس ہوگا نا کہ ایک جو ہے قا وہ اس کے اوپر سکون ہوگا اور دوسرے قا پر حرکت ہوگی، وہ متحرک ہوگا. تو یہ دو کیسز ہیں نا. تو میں اس کو کس طرح سے جب پروناؤنس کروں گی، میں جب سکون دوں گی اس کے اوپر، سکون کے ساتھ پڑھوں گی تشدید کی صورت میں، تب میں اس کے مخرج کا بہت آسانی سے تعین کر لوں گی. ٹھیک ہے، اس کو میں نے کیسے پروناؤنس کیا، اطغا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کوئی اور بھی ایگزامپل لے لیں اس کی جگہ، جیسے کہ میں اس کو پڑھوں گی اقا، تو جہاں پر میرا پاز ہوا ہے، جہاں پر میری آواز کا کنیکشن ٹوٹ رہا ہے، وہ مخرج ہے. تو میں نے جب اس کو پڑھا اق، تو یہاں پر میں رکی نا، تو یہاں پر میں رکی ہوں، میرا جو زبان ہے، جو میری اقصی لسان ہے، میرے تالو کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے اس پوائنٹ پر، اور مجھے فیل بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر میں سٹاپ ہوئی ہوں. تو میں ایزیلی اس مخرج کا تعین کر لوں گی. اگر آپ نے فتح کے ساتھ نہیں بھی کرنا تو آپ اس کو کسرہ کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے، کوئی سیم چیز، سیم طریقہ. ٹھیک ہے. تو مخارج کو، کسی بھی حرف کے مخرج کو تعین کرنے کا جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ یا تو آپ اس حرف پر سکون دے دیتے ہیں، یا تو آپ اس حرف پر تشدید دے دیتے ہیں، اور ان سے پہلے آپ حمزہ لگا دیتے ہیں. جو آپ کا حرف ہے جس کا آپ مخرج ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، آپ اس سے پہلے حمزہ لگا لیتے ہیں. اور وہ متحرک حمزہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، فتح کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسرہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ضمہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ڈیپینڈز آن یو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت افیکٹو رہتی ہیں کسی بھی مخرج کو فائنڈ کرنے کے لیے. تو نون ساکن اور تنوین کے احکامات ہم کرنا چاہ رہے تھے. مجھے پتا ہے کہ ہماری صفات لازمہ غیر متضادہ ابھی پاز پر ہیں. تھوڑا سا وہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیکس ہے، اسی لیے میں اس کو بھی لے کر نہیں چل رہی. ایک طرح سے وہ والیوم 2 ہے. تو اسی لیے جو والیوم 1 کی چیزیں ہیں نا، یعنی جو زیادہ آسان ہیں اور جو زیادہ استعمال میں آتی ہیں، تو اس کو میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ پہلے کنٹینیو کرتے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کے احکامات بہت یوز ہوتے ہیں قرات میں. تو پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، اور جو صفات لازمہ غیر متضادہ ہماری رہتی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو کور کرواؤں گی، ٹینشن نہیں لیں. ہم نون ساکن اور تنوین کے کام کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نون ساکن کیا چیز ہے. اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نون ساکن کیا ہے. تو نون ساکن سے مراد وہ والا حرف نون ہے، وہ والا نون ہے. حرف کہتے ہیں لیٹر کو، یعنی وہ لیٹر ہے جو کسی بھی حرکت سے خالی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی حرکت سے وہ خالی ہے. اور یہ جو نون ہے، نون ساکن، یہ وقف یعنی جو ہم پاز لیتے ہیں، وصل یعنی جو جب ہم ملاتے ہیں تو مرکبات کو، الفاظ کو یا پھر جملوں کو ملاتے ہیں، وصل، اور لکھنے اور بولنے میں قائم رہتا ہے. یہ والا نون جو ہے یہ کسی بھی صورت میں حذف نہیں ہو سکتا، اس کو ہمیشہ قائم رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تنوین کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ وقف کی صورت میں تنوین کی ایک زبر حذف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہ میرے پاس تھا توابن، تو میں جب اس کے اوپر وقف کروں گی تو وقف کی صورت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ایک زبر جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وقف کی صورت میں اس کو پڑھوں گی توابا، ایسے ہوگا نا. لیکن جو نون ہے، نون ساکن کا کیس جو ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ نون کسی بھی صورت میں حذف نہیں ہوتا، اس کو ہم ہر صورت میں پروناؤنس کرتے ہیں. بعض اوقات ہم اس کو مدغم کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کی آواز کو چھپا لیتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کی آواز کو میم سے تبدیل کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. یہی 4 جو قاعدے ہیں وہ پڑھانا مقصود ہے، تاکہ ہم لوگ دیکھیں کہ نون جو ہے اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ کس طرح سے ویری کرتی ہے ڈفرینٹ سچویشنز میں. تو پہلی جو چیز ہے نون کے بارے میں وہ یاد رکھنی ہے کہ جو نون ساکن ہے یعنی وہ کسی بھی حرکت سے خالی ہوگا، کسی بھی حرکت سے وہ خالی ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کو جو نون ہے اس کے اوپر ایک اس طرح کی موومنٹ نظر آئے گی. قرآن میں زیادہ یہ والی موومنٹ، اور میں اس کو اس طرح سے ڈالتی ہوں تاکہ وہ پیش کے ساتھ کنفیوز نہ ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں سکون ہی ہیں. تو بعض اوقات اس کے اوپر یہ والا سائن ہوتا ہے، جیسے کہ من ہو، تو یہاں پر ایک سائن، یہ سائن ہے. بعض اوقات اس کے اوپر کوئی بھی سائن نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. بعض اوقات اس کے اوپر کوئی بھی سائن نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بالکل یوز لیس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکون کی حالت میں ہے. ہاں، یہ اور یہ دونوں سیم کنڈیشنز ہیں. ادھر اس کے اوپر سائن ہے یا نہیں ہے، آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کے اوپر سکون ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے یعنی بالکل خالی ہے تو آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے، اور اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ یہ نون سکون میں ہی ہے، سکون کی حالت میں ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ جو کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ جو نون ہے یہ کسی بھی صورت میں حذف نہیں ہو سکتا، اس کو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تنوین کا کیس ڈیفرنٹ ہے. اب تنوین کیا ہوتی ہے؟ تنوین کا میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹرو دیا ہوا ہے، یعنی میں نے بولا تھا کہ ڈبل موومنٹس ہوتی ہیں، ادھر وہ زبر کی ہے، زیر کی ہے، یا پیش کی ہے، ڈبل موومنٹس ہوتی ہیں. تو اگر اس کو آپ اس کی صحیح ڈیفینیشن دیکھیں تو تنوین جو ہے یہ وہ اصطلاح ہے، یہ وہ ٹرم ہے جس کو بولتے ہیں تنوین. وہ ٹرم ہے جو کہ ایک زائد نون کے لیے نون ساکنہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تنوین ہے یہ نون ساکن زائد کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب زائد کیا ہوتا ہے؟ بعض جو لیٹرز ہوتے ہیں عربی میں وہ زائد ہوتے ہیں، وہ ایکسٹرا ہوتے ہیں، جن کو ہم لوگ حروف زائدہ بولتے ہیں. یہ تو گرامر کا ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پر تجوید کی سینس میں ہم لوگ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. گرامر میں یہ چیز ڈفرینٹ ہے. گرامر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو روٹ ورڈز ہیں کسی بھی لفظ کے، اور اس میں جو ہے روٹ ورڈز کے علاوہ جو بھی آپ کو ورڈز نظر آئیں گے وہ حروف زائدہ ہوں. اب اس کا میں آپ کو کیا مثال دوں؟ کوئی بھی لفظ لے لیں، جیسے چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں یہ والا لفظ، اس کے اوپر کوئی ڈبل موومنٹ ہو، جیسے تنوین اور الف لام اکٹھا نہیں آتے. العظیم، ٹھیک ہے. الف لام جہاں پر آ جاتا ہے یہ بھی چیز یاد رکھنی ہے کہ کوئی لفظ ہے اگر اس میں آپ کو شروع میں الف لام نظر آ رہا ہے تو اس کے آخر پہ آپ تنوین نہیں لگا سکتے. تنوین اور الف لام ایک لفظ میں ایگزسٹ نہیں کرتے. آئدر تو تنوین ہوگی، آئدر وہ الف لام ہو. یعنی اگر میں نے اس کو تنوین کے ساتھ لکھنا ہوتا تو میں اس کو اس طرح سے لکھتی. عظیم، ٹھیک ہے. یہاں پر میں نے چونکہ اس میں الف لام لگا دیا اسی لیے میں نے اس کے اندر تنوین نہیں لگا. تو ایک اور چیز آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہ اب آپ کو جس بھی لفظ پہ، جس بھی ورڈ پہ آپ کو الف لام یا پھر اس کے اینڈ پر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے اگر، تو آپ نے یہ جان لینا ہے کہ وہ ناؤن ہے، وہ اسم ہے. ٹھیک ہے. کون سا ناؤن ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بس وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ناؤن ہے. اب چونکہ العظیم اور عظیم، یہاں پر دیکھیں العظیم میں آپ کو الف لام نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ناؤن ہے. اور عظیم میں آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے اینڈ پہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ناؤن ہے، اسم ہے. اور ناؤن کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا مخصوص نام، یا کسی صفت کے لیے بھی ناؤن کو استعمال کیا جاتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے. تو العظیم جو ہے وہ صفت ہے، وہ کوئی نام نہیں ہے، یہ صفت ہے. عظمت جو ہے اور العظیم جو ہے اللہ کا نام بھی ہے، صفاتی نام ہے نا اللہ کا، تو یہ صفت میں آتا ہے، ایڈجیکٹو میں آتا ہے. تو اسم جو ہے عربی میں جو ناؤن ہے وہ ایڈجیکٹیوز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، صفات کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، خصلتوں کے لیے، کریکٹرسٹکس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو اسم کی جو ٹرم ہے وہ بہت زیادہ براڈ ہے، واسٹ ہے، وسیع ہے عربی. ٹھیک ہے. تو کیا چیز کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں آپ کو الف لام نظر آئے گا تو آپ نے جان لینا ہے کہ یہ ناؤن ہے، اور اگر آپ کو اس کے اینڈ پر تنوین نظر آئے گی تو وہ آپ نے جان لینا ہے کہ یہ ناؤن ہے.
اور تنوین کے بارے میں کیا چیز آپ کو پتا ہے کہ جو تنوین ہے وہ ہمیشہ آپ کو لفظ کے آخر میں نظر آئے گی، کبھی بھی آپ کو لفظ کے شروع میں تنوین نظر نہیں آئے گی. تنوین کے بارے میں یہ چیز ہے. ہم لوگ بات کر رہے تھے حروف زائدہ زائد کی، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو اس مثال سے سمجھانا چاہ رہی تھی. اپنے مائکس میوٹ رکھیں جی. اچھا، تو اس کا اگر آپ روٹ نکالتے ہیں تو اس کا روٹ ہوتا ہے عین وا میم. to be precise عظمت سے اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے. العظیم کا جو روٹ ہے وہ عین وا اور میم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عظم تو اب یہاں پر دیکھیں جو عین وا اور میم ہے، یہ یہاں پر آپ کو اس کا جو روٹ ہوتا ہے نا، کسی بھی لفظ کا روٹ ہوتا ہے وہ اس کا پتہ دیتا ہے، یعنی وہ اس کی فنڈامنٹل ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے. جیسے کسی بھی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے اس کی بنیاد اینٹوں پہ رکھی جاتی ہے، رائٹ، اور پھر اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے اس کی بنیاد پلرز پہ رکھی جاتی ہے، رائٹ. تو اسی طرح سے عربی میں جو بھی الفاظ ہوتے ہیں ان کی جو بنیاد ہوتی ہے، ان کی جو عمارت ہوتی ہے، وہ روٹ ورڈز کے اوپر استوار ہوتی ہے. آپ میں سے جو قرآن کلاس کا بھی حصہ ہے تو وہ وہاں پر روٹ ورڈز پڑھاتے ہیں، اور وہ روٹ ورڈز کہتے ہیں کہ آپ نے یاد کرنے ہیں. اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ روٹ ورڈز سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نا لفظ کے اندر سے روٹس جب نکالتے ہیں تو آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اس خصلت کو بھی نا اس کا تعین کر سکیں. جیسے کہ میں نے یہ لفظ دیکھا نا العظیم، تو میں نے اس کے روٹس دیکھے بغیر نکالے ہیں، اور پھر میں نے اس کے بعد میں کراس چیک کیا کہ میں نے صحیح نکالے نہیں. تو میں نے روٹ ورڈز جو ہیں وہ دیکھے بغیر نکالے. کیوں؟ کیونکہ اس میں مجھے عظمت کا روٹ نظر آیا. تو یعنی یہ جو 3 الفاظ ہیں، یہ جو 3 لیٹرز ہیں، ان کی بیسس پر اس لفظ کی بنیاد ہے. جیسے کوئی کھیت ہوتا ہے نا، تو کسان کیا کرتا ہے، وہاں پر بیج بوتا ہے، اور بیجوں سے کیا نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پودے کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اس پودے کی جو بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہوتی ہے، اس بیج کی بیسس پہ. اس کا فنڈامنٹل کیا ہوتا ہے، وہ بیج ہوتا ہے. اس پودے کی، اس درخت کی بنیاد کیا ہے، وہ بیج ہے. تو سمجھ لیں کہ یہ روٹ ورڈز بھی بیج ہیں الفاظ کا. ان کی بیسس پر ایک لفظ جو ہے وہ اپنے پراپر میننگ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ سٹینڈ ہوتا ہے. تو ان الفاظ کو جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف اصلیہ. اصلی سے نہیں بولتے، جیسے اوریجنل بولتے ہیں، اصلی، اوریجنل، وہاں سے ہے حروف اصلیہ. حروف حرف کی جمع ہے، حرف یعنی لیٹرز، اصلیہ یعنی سمجھنے کے اصلی، اوریجنل، یعنی اس کی اوریجنل فارم کیا ہے، عین وا میم. اب جو اس کے علاوہ جو آپ کو لیٹرز نظر آتے ہیں، حروف اصلیہ کے علاوہ جو آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں، اب یہاں پر یا بھی ہے، الف بھی ہے، یعنی حمزہ بھی ہے، لام بھی ہے، وہ کیا ہیں وہ الگ ڈسکشن ہے، لیکن آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں. تو وہ یہاں پر کس چیز کا رول پلے کر رہے ہیں، حروف زائدہ کا، کیونکہ یہ ایکسٹراز ہیں اور یہ روٹ ورڈز کا حصہ نہیں ہے، تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ زائدہ ہے. تو جو تنوین ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جو تنوین ہوتی ہے وہ نون ساکن زائدہ کی ایک ٹائپ ہوتی ہے. اس نون کو ہم لوگ لکھتے نہیں ہیں، لیکن اس کو ہم لوگ کس چیز سے ریپرزینٹ کر دیتے ہیں، اس کو ہم لوگ تنوین سے ریپرزینٹ کر دیتے ہیں. کسی بھی لفظ کے اوپر آپ کو اگر تنوین نظر آتی ہے تو آپ اس کے اینڈ پر ان کی آواز لگاتے ہیں، یعنی نون کی آواز آتی ہے نا. تو بیسیکلی یہ نون کی شکل ہے، لیکن بدلی ہوئی شکل ہے، یہ نون نہیں ہے، اور اس کے اپنے فائدے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جو تنوین ہے اس کی جو اصطلاح ہے وہ ایک زائد نون کے لیے استعمال ہوتی ہے. تنوین کی جو ٹرم ہے وہ نون زائدہ کے لیے یوز ہوتی ہے، اور عرب کے جو لوگ ہیں وہ اس کو اسم کے آخر میں ملا کر پڑھنے کی صورت میں لگاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو تنوین ہے، اگر کسی بھی حرف پہ، کسی بھی لفظ پر تنوین ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ اسم ہے، وہ ناؤن ہے. تو یہاں پر بھی آگے نا کہ جو عرب کے لوگ ہیں وہ اسم کے آخر پہ تنوین لگاتے ہیں اس کو ملا کر پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہوتا ہے، یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسم میں لکھی ہوئی شکل نہیں ہوتی، یعنی یہ پراپرلی آپ کو اس طرح سے نون نظر نہیں آتا، بلکہ یہ آپ کو صرف اور صرف پڑھنے کی صورت میں اس کی آواز آپ کو سنائی دے گی. ویسی اس کی شکل یہ ہوتی ہے.
صرف پڑھنے کی صورت میں آپ کو اس نون کی آواز آئے گی، اور وقف کی صورت میں ہم لوگ اس کو پروناؤنس نہیں کرتے۔ وقف کا بیان گزر چکا ہے اور بہت ڈیٹیل سے ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا۔ ابھی وقف کی بھی کافی زیادہ ڈیٹیل رہتی ہے، لیکن جو بیسک جو چیزیں تھیں جو کہ زیادہ امپلائی ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھا دی۔ اور تنوین جو ہے میں نے آپ کو وقف کی صورت میں تنوین کو ہم لوگ پروناؤنس نہیں کرتے۔ تنوین فتحہ، کسرہ اور ضمہ، زیر، زبر اور پیش تینوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں، جیسے جیسے یہ نون پر امپلائی ہوتے ہیں ویسے ہی یہ تنوین پر بھی امپلائی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 4 قاعدے ہوتے ہیں، 4 قاعدے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا تو ہوتا ہے اظہار۔ اظہار کا میں نے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا ہوا ہے۔ اظہار کا مطلب لکھ لیں، یعنی ایک ایک پوائنٹس بنا لیں نا، 4 پوائنٹس بنا لیں۔ پہلا تو ہے الاظہار، یعنی ظاہر کرنا۔ اظہار ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ اس کا جو قاعدہ ہے وہ ہوتا ہے الادغام۔ ادغام یعنی مدغم کرنا، ملانا۔ ٹھیک ہے، اظہار یعنی ظاہر کرنا، واضح کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ادغام یعنی داخل کرنا یا ملانا یا مدغم کرنا، ٹھیک ہے، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ ہوتا ہے اقلاب۔ اقلاب یعنی بدل دینا، تبدیل کرنا۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا نا قلب۔ قلب کس کو بولتے ہیں، کوئی بتائے ذرا، پتہ ہی ہوگا آپ کو۔ دل کو کہتے ہیں۔ ہاں دل کو کہتے ہیں، ہاں قلب دل کو کہتے ہیں نا۔ تو قلب کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پلٹنا۔ اس کا جو لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں جو اہل لغت ہے نا انہوں نے اس کا یہ میننگ کیا۔ اور پلٹ دینا، پلٹنا، الٹ پلٹ ہونا۔ اور ہمارے دل کی بھی جو اسٹیٹ ہے آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارا دل بھی ہے جو وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی کبھی اس کی یہ والی اسٹیٹ ہوگی، کبھی اس کی وہ والی اسٹیٹ ہوگی۔ کبھی ہمارا دل بہت خوش ہو جاتا ہے کسی صورت میں، کبھی ہمارا دل بہت اداس ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا دل بلا وجہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ تو یعنی ہمارے دل کی جو اسٹیٹ ہے، جو اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بدلتی رہتی ہے، پلٹتی رہتی ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتی رہتی ہے۔ ابھی خوش تھا، پھر تھوڑا دکھی ہو گیا، پھر واپس خوشی کی طرف پلٹ گیا، پھر اچانک سے فرسٹریٹڈ ہو گیا۔ تو یعنی اس کی جو اسٹیٹ ہے، قلب جو ہے ہمارا جو دل ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے استاذہ کہتی ہیں کہ یہ والی جو دعا ہے اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما کے رکھ، ثابت قدم رکھ میرے دل کو اپنے دین پہ۔ کیوں؟ کیونکہ میرے دل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کافی غلط کام بھی کر جاتا ہے نا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے۔ تو دل پر بعض اوقات انسان کا اختیار نہیں رہتا، کیونکہ وہ جذبات کی اس میں آ جاتا ہے نا۔ دل ہمارے جذبات کا محور ہے۔ دماغ سے تو انسان چلو سوچ لیتا ہے، سوچ سمجھ کے کام لیتا ہے، لیکن دل جو ہے وہ جذبات کا محور ہے، تو الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی اس جذبے میں ہے، کبھی اس ایموشن میں ہے، کبھی اس فیلنگ میں ہے، تو پلٹتا رہتا ہے۔ اقلاب بھی اسی سے ہے۔ اقلاب کا مطلب بھی میں نے بتایا کہ بدل دینا، تبدیل کر دینا، پلٹ دینا، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے۔ چوتھا قاعدہ ہے ہمارے پاس ہوتا ہے اخفا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ جیسے آپ نے دیکھا سنا ہوگا مخفی لفظ کیا بولتے ہیں، کہ مخفی بولتے ہیں، اردو میں ایک لفظ ہے مخفی یا پھر خفی، ہاں۔ تو مخفی یا پھر خفی اس کا مطلب ہوتا ہے چھپنا یا چھپانا، تو یہ اسی سے ہے، اخفا یعنی چھپانا، خفی کرنا یا مخفی ہونا۔ تو اس کی ضد ہوتی ہے ظاہر، ہاں، اظہار وغیرہ۔ تو اخفا جو ہے اس کا مطلب چھپانا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں جی، اظہار،
ظاہر کرنا یا واضح کرنا یا ملانا یا مدغم کرنا، اقلاب بدلنا یا تبدیل کرنا یا پلٹانا، اخفا یعنی چھپانا، ٹو ہائڈ۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایزی والا ہی قاعدہ پڑھنا ہے، آف کورس اظہار پڑھنا ہے ہم نے، اور لغت میں اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، ڈکشنری میں اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، کسی چیز کو ظاہر کرنا، کسی چیز کو واضح کرنا۔ اب اصطلاح میں یعنی جو ماہرین ہیں، جو مجودین ہیں، انہوں نے اس کی کیا ڈیفینیشن دی ہے، جو اس فیلڈ کے پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ جو بھی ڈیفینیشن ڈیناؤنس کرتے ہیں، جو بھی ڈیفینیشن وہ کیا کرتے ہیں اس کے لیے پرسکرائب کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہم لوگ اصطلاحی معنی، ٹھیک ہے، وہ پروفیشنلز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اصطلاح میں اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، اظہار کی تعریف یہ ہوتی ہے اصطلاح میں۔ اور یہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، کیونکہ آپ شروع سے یہی چیز پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ہم نے ادا کرنا ہے، تو یہ تو آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اظہار کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں حروف، اس مجموعے کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، یہ ہم نے مخارج میں پڑھا تھا، کوئی بتائے؟ حروف حلقی۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، حروف حلقی، تو یعنی یہ بھی آپ کو یاد ہے، یعنی آدھی چیزیں تو آپ کو پہلے ہی آتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آدھی چیزیں پہلے ہی آتی ہیں۔ اچھا، تو جو نون ساکن ہے، نون ساکن یعنی جو نون سکون کے ساتھ ہے یا پھر جو خالی نون ہے، کوئی بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد تنوین زبر کی ہو، زیر کی ہو، پیش کی ہو، ڈزنٹ میٹرز، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر آپ کو حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف نظر آ جائے تو آپ نے وہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، نون کی آواز کو چھپانا نہیں ہے، نون کی آواز کو ہائیڈ نہیں کرنا، اس کو آپ نے مکمل طور پہ اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ ہوتا ہے اظہار کا قاعدہ، یعنی نہ آپ نے وہاں پر گناہ کرنا ہے، گناہ یعنی ہم آواز کو چھپاتے تھے، آواز کو ہم لوگ کس صورت میں چھپاتے ہیں، تشدید کی صورت میں، لیکن یہاں پر تشدید نہیں ہے نا، یہاں پر ساکن ہے اور تنوین ہے، تو یہ بھی کیس ہے۔ تو جو تنوین اور جو ساکن ہے اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی ایک حرف آپ کو نظر آ جائے تو آپ نے وہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اب تنوین کی صورت میں کیوں بول رہی ہوں کہ نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ تنوین کو جب آپ پروناؤنس کرتے ہیں تو اینڈ پر آپ کو نون کی آواز آتی ہے، اور نون زائدہ کی یہ ایک بدلی ہوئی شکل ہے، تو جو تنوین ہے اس کے اینڈ پر آپ کو نون کی آواز آتی ہے، تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی ایگزامپلس دیکھ، اب یہاں پر دیکھیں تنوین کا سیکشن الگ ہے اور نون ساکن کا سیکشن الگ ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، اب یہاں پر گرے میں نون ہے، نون ساکن ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے نا، پہلا جو رائٹ سائڈ سے دیکھیے تو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد آپ نے دیکھا کہ حمزہ ہے، حمزہ کو انہوں نے ریڈ کیا ہوا ہے، حمزہ کو انہوں نے ریڈ کیا ہوا ہے، تو یہاں پر میں اس کو نون کی آواز کو، چونکہ مجھے نظر آ گیا کہ حمزہ جو ہے وہ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، تو میں اس کی آواز کو واضح کر کے پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے الف کی طرح سے لگایا، لیکن یہ حمزہ ہے ایکچولی، تو اس کو ہم لوگ ین اونا پڑھیں گے، اس کو ہم لوگ ین آؤنا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر الف نہیں ہے، یہاں پر حمزہ ہے،
حمزہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، چھوٹی سی حمزہ نظر آ رہی ہے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حمزہ ہے، تو میں نے اس کو ین آؤنا نہیں پڑھنا، میں نے اس کو ین اونا ہی پڑھنا ہے، یعنی زبر کی جو حرکت ہے اس کو میں نے آدھے الف کے برابر ہی کھینچنا ہے، ین اونا، اور واو ساکن سے پہلے آپ کو زبر نظر آ رہی ہے تو یہاں پر مدے لین بھی ہوگی، ٹھیک ہو گیا، ین اونا، اور نون کی آواز میں نے ظاہر کی۔ اگلی اگزامپل دیکھیں، نون ساکن کے بعد آپ کو پھر سے حمزہ نظر آیا، تو میں نے اس کو کیسے پڑھا، من اعطا، یعنی میں نے نون کو واضح کیا، میں نے اس کو نہیں کیا، میں نے نون کی آواز کو نہ ہی یہاں پر میں نے گنا کیا، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو کیسے پڑھا، من اعطا، من اعطا، یعنی نون کی آواز ظاہر کی۔ اس کے آگے دیکھیں، منہا، اس کے آگے ان ہوا، اس کے آگے یعنی اب یہ ہا کی میں نے رو پڑھی، اس کے آگے عین کی رو ہے، یعنی سارے الفاظ آ رہے ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، سارے حروف آ رہے ہیں، تو منہا ان ہوا، اس کے آگے عین آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، انعمت، تو میں نے اس کو انعمت ایسے نہیں پڑھا بلکہ میں نے نون کی آواز کو واضح کیا، انعمت، من علق، من علق، نون کے بعد حرف ہلکی آ رہا ہے نا، عین آ رہا ہے تو نون کی آواز کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد دیکھیں ہا آ رہا ہے نون سکن کے بعد، تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی، وانحر، وانحر من حیث، اس کے آگے غین ہے، فَسَيُنْغِضُونَ، یعنی میں نے نون کو واضح کیا، میں نے اس کو يُنْغِضُونَ ایسے نہیں پڑھا بلکہ نون پر میں نے ایک سلائڈ سا پوز لیا، اور نون کو میں نے وہ پوز لینے کی صورت میں میں نے نون کو کلیئر کر دیا، فَسَيُنْغِضُونَ، فَسَيُنْغِضُونَ، ٹھیک ہے، من غسلین، اس کے آگے دیکھیں خا ہے، نون ساکن کے بعد خا نظر آ رہا ہے، اب یہاں پر دیکھیں کہ نون کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نون کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی نون ساکن ہی ہے، تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی، اس پر بھی میں اظہار کروں گی، والمنخنقۃ، والمنخنقۃ، میں نے اس کو ایسے نہیں پڑھا والمنخنقۃ، بلکہ میں نے اس کو کیسے پڑھا، والمنخنقۃ من خفت، ٹھیک ہے، تو یہ خا کی ہوگی۔ اس کے آگے دیکھیں تنوین ہے، تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، حمزہ کے ساتھ دیکھیں سب سے پہلے، تو میں اس کو یہاں پر حمزہ کے بعد مجھے کیا نظر آ رہا ہے، حمزہ ہی نظر آ رہا ہے، سوری تنوین کے بعد مجھے حمزہ نظر آ رہا ہے، الفاظ پہ فوکس نہیں کرنا، اب تنوین پہ فوکس ہوگا ہمارا، تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی، غثاء احوا، غثاء احوا، تو میں نے حمزہ کی جو تنوین ہے اس کو میں نے ان کی ساؤنڈ کو میں نے واضح کیا ہے، یعنی نون کی آواز کو میں نے ظاہر کر کے پڑھا، غثاء احوا سلام ہی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں نے اس کو ایسے نہیں پڑھا سلام ہی، تنوین کو ہم ایسے نہیں ادا کرتے نا، تنوین کو ہم نے ادا کرنے کا قاعدہ پڑھا تھا کہ بس ہم نے کیا کرنا ہے، ایک سلائڈ سا پوز لینا ہے یا پھر ایک الف کے برابر کرنا ہے، تو سلام ہی، اس کے آگے جنت عالیہ، تو زیر کی تنوین ہے، جنت عالیہ، اس کے آگے ویسے دیکھیں، ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین پر ہم لوگ ایک الف کے برابر گنا کرتے ہیں، شروع میں ہم نے جب تنوین پڑھی تھی تب ہم نے میرے خیال سے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا، اور کہ ناک میں آواز لے جانے کو گنا بولتے ہیں، میں نے بولا تھا کہ گنا کرنا ہے، اور گننے کی مقدار جو ہے وہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے ہمیشہ، تو اب یہاں پر وہ جو چیز ہے وہ تھوڑی سی بدل رہی ہے، کیوں، کیونکہ یہاں پر اب حروف ہلکی آ رہے ہیں نا تنوین کے بعد، تو جیسے جیسے نئے نئے اسباق آتے جائیں گے ویسے ویسے پچھلے اسباق کے ساتھ ان کی تھوڑی سی یعنی چینجنگ ہوگی، اب حروف ہلکی کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہاں پر ہم اظہار نہیں کریں گے، وہاں پر ہم لوگ اس کو نارمل ہی پڑھیں گے، تنوین کو جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، صرف یہاں پر اظہار کریں گے،
اس کے آگے دیکھیں تنوین کے بعد ہا نظر آ رہا ہے آپ کو، تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ عطاء حسابا، عطاء حسابا، اجر غیر، اجر غیر. ٹھیک ہے، میں نے تنوین میں میں نے ایسے نہیں پڑھا اس کو اجر غیر، بلکہ میں نے کیا کیا اجر غیر، یعنی ان کی آواز آئی ہے، ان کی آواز آئی ہے، میں نے اس کو چھپایا نہیں. اس کے آگے خا ہے نون ساکن تنوین کے بعد، تو اس کو نطفۃ خلقہ، نطفۃ خلقہ. ٹھیک ہو گیا، ایک تو تختی یہ تھی. اب یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے، شروع میں لکھا ہوا الحمزہ، تو تنوین کے بعد آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، یہ تنوین کی تختی ہے میرے خیال سے. تو تنوین کے بعد آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی آپ اظہار کریں گے احدن ابدا حاسدن اذا کتاب انزلناہ. اس کے آگے ہا ہے، تنوین کے بعد ہا نظر آ رہا ہے ونوحا ہدینا. اور کنٹینیوشن میں پڑھ رہی ہوں تو میں نے تنوین کو پورا پورا ادا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا میں نے کہ اس کی زبر کو حذف کر دیا. اگر میں نے اس پر وقف کرنا ہوتا تو میں یہاں پر تنوین کی زبر کو حذف کرتی. ٹھیک ہے، وَنُوحًا هَدَيْنَا جُرُفٍ ہار. وقف کی صورت میں یہاں پر تنوین حذف ہو گئی. سلام ہی، اب آپ العین ہے یعنی تنوین کے بعد آپ کو عین نظر آ رہا ہے، شاکرن علیما، شاکرن علیما. ٹھیک ہے، اب یہاں پر مداد کا بھی دھیان رکھیں. ہدینا میں یا ساکن سے پہلے زبر تھا، اور علیما میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے. اوپر مد لین ہو رہی ہے، نیچے مد اصلی ہو رہی ہے، تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. ٹھیک، شین پہ میں نے اپنی آواز کو ہولڈ کیا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے دونوں الفاظ میں، تو یہاں پر مد اصلی ہو رہی ہے نا. قرأت میں ویسے علیم کی مقدار 3-4 الف کے برابر بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ قرأت نہیں کر رہے، ہم لوگ صرف اور صرف اظہار کے قاعدے کو سمجھ رہے ہیں، تو اس کو ہم لوگ کیسے پڑھیں گے؟ سمیع علیم. آگے تنوین کے بعد آپ کو ہا نظر آ رہا ہے، نار حامیہ. ٹھیک، اس کے آگے اواب حفیظ. واو کے اوپر تشدید ہے تو میں نے واو پر تھوڑا ایمفیسس سے پڑھا، میں نے اس کو زور سے پڑھا. اواب حفیظ، یا ساکن سے پہلے زیر بھی تھی، وہاں پر میں نے مد بھی کر دی. غفور حلیم، غفور حلیم. اظہار کیا، ہاں تنوین کے بعد ہا ہے، اور اس کے بعد واو ساکن سے پہلے آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، مد اصلی ہوگی، اور آپ کو یا ساکن سے پہلے زیر نظر آ رہی ہے تو مد اصلی ہوگی. اس کے آگے غین ہے تنوین کے بعد، قولا غیرا، قولا غیرا، محصنات غیرا، اموات غیر. ٹھیک ہے، تو میں اب جو آخری جو حرکات ہیں ان کو میں اتنا کھینچ نہیں رہی، یعنی میں نے اس کو ایسے نہیں پڑھا قولا غیرا یا اموات غیر، ایسے نہیں کیا، کیونکہ پیش ہے نا اینڈ پر، اس کے آگے کوئی لفظ نہیں ہے، تو پیش کی حرکت آدھے الف کے برابر ہوتی ہے، اسی لیے اس کو میں نے آدھے الف کے برابر کھینچا. اس کے آگے آپ کو تنوین کے بعد خا نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ثیابا خضرا سنبلات خضر لطیف خبیر. ٹھیک ہو گیا، یہ والی تختی بھی ہو گئی. یہ ہم لوگ اظہار پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر نون ساکن اور تنوین دونوں کی ایگزامپلز ہیں، بیچ مکس ہیں. تو پہلے آپ کو، اگر آپ کو نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ نظر آ رہا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ کافی ایگزامپلز ریپیٹڈ بھی ہیں میرے خیال سے بیچ. تو سب سے پہلے دیکھیے من آمن، من، نون کی آواز کو واضح کیا، من آمن.
ٹھیک. اس کے آگے ینعونا، اب واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو مد لین بھی ہوگی. اس کو میں ینعونا نہیں پڑھوں گی، کیوں؟ کیونکہ نون کے اوپر ساکن ہے، تو نون کے اوپر ساکن ہو تو اس کی آواز جو ہوتی ہے ان والی بن جاتی ہے. تو ینعونا عذاب علیم کفار اثیم. اب فا کے اوپر تشدید ہے تو فا کے اوپر ذرا ایمفسس کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور را کی جو کسرہ ہے اس کو یعنی تنوین ہے اس کو باریک کریں گے. کفار اثیم عذابا علیما. ٹھیک ہے. اس کے آگے ہا ہے نون کے بعد، نون ساکن کے بعد. ان ہذا ایکچولی یہ والا جو ہا ہوتا ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہاں پر ہذا پڑھا، اس کو میں نے ہدا نہیں پڑھا. اس کے آگے ینہونا سلام ہی قوم ہاد ونوحا ہدینا. نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد عین. من عامل سوری یہ حمزہ ہے، الانعام یا الانعام، میم کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تو یہاں پر حمزہ اور عین دونوں بیچ میں ہے، تو میرے سے بھی غلطی ہونے والی تھی نا، میں نے اس کو حمزہ پڑھ دیا، شروع میں جو حمزہ ہے اس کو میں نے عین پڑھ دیا. تو مکس نہیں ہونے دینا، مرج نہیں ہونے دینا. الانعام. اس کے آگے اجر عظیم. اس کے آگے حکیم علیم قوی عزیزا. اب یہاں پر یا کے اوپر تشدید ہے تو اس کو میں نے ایمفیسس کے ساتھ پڑھا، قوی عزیزا. آگے ہا ہے من حکیم تنحتون غفور حلیم عین حمیئت. اب میں نے اس کو حمیئت کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ آدھے الف کے برابر والی حرکات ہیں، زیر ہے اور زبر ہے. ٹھیک. عین حمیئت، تو ان ٹائم انٹرولز کا بھی دھیان رکھنا ہے. علیما حکیما. غین ہے آگے من غل. اب لام کے اوپر تشدید ہے تو اس کو میں نے غلین نہیں پڑھا بلکہ غلین پڑھتی تو میں نے تشدید کا پھر حق ادا نہیں کیا. غلین پڑھا تو میں نے غلن یعنی لام کو میں نے سکون کے ساتھ بھی پڑھ دیا اور میں نے اس کو حرکت کے ساتھ بھی پڑھ دیا، دونوں چیزیں ہو. من غلن سیم یہ وہی والا لفظ ہے. فَسَيُنْغِضُونَ یہ ہم پڑھ چکے ہیں میرے خیال سے. لَعَفُوٌّ سوری لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. اب میں نے واو کے اوپر تشدید دینے کی کوشش کی تھی تو میں وہاں پر رک گئی، تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ کسی لفظ پر کوئی حرکت موجود نہیں ہے تو غلطی سے بھی اس کو وہی حرکت نہیں دیں. تو لَعَفُوٌّ غَفُورٌ حدیث غیرہ. اس کے آگے اب یہاں پر عفو واو کے اوپر تشدید ہے تو میں اس کو شدہ کے ساتھ پڑھوں گی، شدت کے ساتھ. عفو غفورا. آگے خا ہے من خیر المنخنقۃ، یہ بھی پڑھ لیا میرے خیال سے. لطیف خبیر. ٹھیک. یومئذ خاشعہ علیما خبیرا. ٹھیک ہو گیا، یہ والی تختی بھی ہو گئی. تو یہ ساری جو تھی یہ اظہار کی تختی تھی. میرے خیال سے ایک اور تختی ہے. اچھا اب یہاں پر دیکھیں سب کچھ مکس ہے لیکن تنوین اور نون ساکن جو ہیں وہ ریڈ ہیں. ٹھیک ہے. من علم من حکمت من غل، یہ وہی ریپیٹ ہو رہی. من خوف عذابا علیما نوحا ہدینا قرآنا عجبا قرضا حسنا میثا. اب یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد سا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر دونوں چیزوں کو. میثا میثاقا غلیظا میثاقا غلیظا نارا خالدا. ٹھیک. اگر کنٹینیوشن میں پڑھیں گے تو نارا خالدا
تو خالدہ میں نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچا کیونکہ الف ہے نا، الف آ رہا ہے دال کے آگے، تو جب وقف کریں گے تو اس صورت میں اس کی جو زبر ہے وہ حذف ہوگی، یعنی تنوین کی ایک زبر حذف ہوئی اور سنگولر زبر آ گئی، تو سنگولر زبر کے آگے الف ہے تو وہ الف مدہ بن گیا، تو نارن خالدن، ٹھیک، عذاب علیم، جرف ہار، شیء علیم. اب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو شیء، میں نے اس کو شی نہیں پڑھا یا شے نہیں پڑھا، شیء پڑھا، شیء علیم حکیم حمید، مد اصلی اور یہ دونوں جگہ پہ، عذاب غلیظ، ٹھیک، کاذبہ، اب یہاں پر کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کاذبۃ خاطئہ، ٹھیک، یعنی میں نے اس کو وقف دے کے پڑھا، اگر کنٹینیوشن پڑھیں گے تو تنوین بھی اس کی پروناؤنس ہوگی، یعنی تائے مربوط جو تھا وقف کی صورت میں وہ حذف ہوا، لیکن ویسے نہیں ہوگا، اگر ہم لوگ کنٹینیوٹی میں پڑھتے ہیں تو اس صورت میں حذف نہیں ہوگا، کاذبۃ خاطئۃ، اور میں نے اس کو خاطئۃ یا خاطئۃ نہیں پڑھا کیونکہ زبر ہے، کاذبۃ خاطئۃ، عذاب علیم، افسحر هذا، ٹھیک، حور عین، سوری عین کے نیچے کسرہ ہے، حور عین، عین ہے نا، اگر زبر ہوتا عین کے اوپر تو مد نین ہو جاتی، اب چونکہ زیر ہے تو مد اصلی ہوگی، عین آواز آئے گی، عین کی آواز نہیں آئے گی، حور عین، سوری، حور عین، ٹھیک ہو گیا، حور عین، اس کے آگے عزیز حکیم، عذاب غلیظ، علیم خبیر، ٹھیک ہو گیا، یہ والی ترتیب ہوگی، یعنی اظہار کا سارا قاعدہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بارے میں چند باتیں آپ نے ذہن میں یاد رکھنی ہیں، اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو ادا کرنے کے بعد آپ نے فوراً اس کے نیکسٹ ورڈ کو پروناؤنس کرنا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا نا، میں نے بیچ میں ذکر بھی کیا پاز کر کے کہ میں نے آپ کو شروع میں بولا تھا کہ تنوین جو ہے اس کی حرکت ایک الف کے برابر ہوتی ہے گناہ کی صورت میں، لیکن کیونکہ یہاں پر حروف ہلکی آ گئے تو کیس چینج ہو گیا، تو میں نے یہاں پر بھی رکنا نہیں ہے، میں نے اس کو من علم ایسے نہیں پڑھنا، اب یہاں پر دیکھیں کہ میں اگر صرف علم کو پڑھوں گی، ہاں، یا پھر اگر میں پورے مرکب کو بھی پڑھتی ہوں تو میں جب پڑھتی ہوں تو میں اس کو علم، تو میں نے اس کو اس طرح سے پڑھا، حکمت، غل، خوف، علیمن، ہاں ایسے پڑھا، تو یعنی میں نے ایک ایک الف کے برابر میں نے یہاں پر گناہ کیا ہے نا، خالدن، علیم، غلیظن، ان کی آواز آ رہی ہے آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے، لیکن میں نے اب چونکہ حروف ہلکی کی صورت میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ان کی آواز کو میں نے زیادہ پرولونگ نہیں کرنا، من علم، ٹھیک، عذابن علیمن، میں نے عذابن علیمن ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ اگر حروف ہلکی موجود ہے اس کے آگے تو وہاں پر میں نے کوئی پاز نہیں لینا، ٹھیک ہو گیا، عذابن علیمن، ٹھیک ہو گیا، تو یہ چیز یاد رکھنی ہے، ان ساکن یا تنوین کے بعد جو بھی حرف آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے آپ نے اس کو فوراً ادا کرنا ہے، آپ نے وہاں پر پاز نہیں لینا، درمیان میں دیر نہ لگنی، دیر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ قاعدہ چینج ہو جائے گا، یہ قاعدہ بدل کے پھر اخفا بن جائے، جس کا مطلب ہے چھپانا نہیں ہے، اور اتنی جلدی بھی نہیں کرنا کہ آپ کا حرف نہ صحیح ادا ہو، یعنی آپ نے ایسے نہیں پڑھنا من علم، اس طرح تو وہ بہت جلدی ہو جائے گا نا، تو زیادہ جلدی بھی نہیں پڑھنا، ہر حرف کو اس کا حق دینا ہے، ہر حرکت کو اس کا حق دینا ہے، قاعدے کو اس کا حق دینا ہے، من علم، من حکمت، من غل، ٹھیک، اس کے بعد ایک اور چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ عین اور ہا کو آپ نے نرمی سے ادا کرنا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ ایفرٹ کے ساتھ پڑھتے تھے، اپنا گلا ہی گھونٹ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ کاملی آرام سے نارمل ہو کے پروناؤنس کرنا ہے، ٹھیک، اس کے بعد تیسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اظہار کرتے وقت آپ نے اپنی آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بولا، من حکمت ایسے نہیں کرنا، ورنہ یہ قاعدہ غلط ہو جائے گا، اظہار کا قاعدہ نہیں رہے گا، یہ کچھ اور ہو جائے گا، یعنی آپ کو نون ساکن یا تنوین آپ کو کوئی بھی نظر آ رہی ہے ان میں سے، آپ نے فوراً ان کو ادا کرنے کے فوراً بعد نیکسٹ لیٹر کی طرف موو کرنا ہے،
ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ ان کو پروناؤنس کر رہے ہیں، نون ساکن کو پروناؤنس کر رہے ہیں ظاہر کی صورت میں، جیسے کہ لفظ تھا انعمتا، تو اس میں سکتا نہیں کرنا، ہاں، اس میں رکنا نہیں ہے، اس میں انعمتا اس طرح سے نہیں کرنا، سکتا نہیں دینا، بس نارملی پروناؤنس کرنا، یعنی کنٹینیویشن میں پڑھنا ہے، کنٹینیوٹی میں پڑھنا ہے، کوئی پاز وغیرہ نہیں لینا. ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں ہے؟ آواز ٹھیک سے آئی میری؟ یہاں نہیں آئی.